أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ دیکھیے کہ آپ دیکھیں گے کہ کسی کمپنی کا اونر جو اپنی کمپنی چلاتا ہے کسی بندے کو نہ چیف ایگزیکٹو بناتا ہے، کسی بندے کو چیف ایگزیکٹو بناتا ہے، اور چیف ایگزیکٹو بنانے کے اوپر اس پر چیف ایگزیکٹو اس کو بناتا ہے جس پر مکمل اعتماد ہوتا ہے. اچھا، اس پر اعتماد ہوتا ہے، ریلائبلٹی، ٹرسٹ وردی، کہ اس پہ میرا قابل اعتماد آدمی ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا بزنس کسی ایک آدمی کو دے دیں گے تو ٹھیک ہے، اس کی بڑی کوالیفیکیشنز ہوں گی، بڑی ڈگریز ہوں گی، لیکن ایک بات تو ہے نا کہ اگر آپ اس کے اوپر اعتماد نہ کرتے ہو، اگر آپ اس کے اوپر اعتماد نہ کرتے ہیں تو اس کی ڈگریز کیا کام کرے گی. آپ کو میں بتاتا رہی، اربوں پتی کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو جو تھے، یہ اونر کے بعد نیکسٹ ٹو دا اونر، انہوں نے ایسے گھپلے کیے، ٹرسٹ وردی، وہ انہوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا کہ انہوں نے اپنی کمپنیاں بنا لی. تو خیر یہ تو ایک زائد بات ہے. تو آدمی اس پر اعتماد کرتا ہے کہ جس کی وفاداری کا اس کو یقین ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دست قدرت سے بنایا، بہت ہی خوبصورت بنایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا تھا. نصف حسن اللہ جل شانہ نے جب حسن پیدا کیا تو نصف حسن کن کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو، اور بقیہ نصف پوری دنیا میں تقسیم کر دیا. یہ جو ہمارے اندر حسن ہے، یہ بقیہ جو نصف ہے اس کے اندر سے ہمیں جو فریکشن آف بیوٹی ملی ہے وہ ہے. اور اس کے بعد یہ دونوں حسن کے حصے، کون سا؟ یوسف علیہ السلام کا اور بقیہ نصف، یہ دونوں ہاف جو تھے ملا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کر. اتنے حسین تھے کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہر کر دیا جاتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی آدمی اس حسن کی تاب نہ لا سکتا. وہ حسن اور جمال کو دیکھ کر مسحور ہو جاتا، حضور کو تکتا ہی جاتا. اور سوال دین کا سیکھنے کے لیے آیا تھا تو حضور کے محبت اور کمالات میں متاثر ہو کر اپنا سوال دین کا نہ پوچھ سکا. تو فرمایا ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بشریت کے تلے چھپا دیا تھا. عبدہ و رسول، بشر ہے نا، عبدہ و رسول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کو بشریت کے پردوں کے تلے چھپا دیا تھا تاکہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں. تو اتنے خوبصورت اللہ جل شانہ نے بنائے، پھر اتنی وفاداری کہ کمال درجے کی وفاداری. اچھا، آپ کہیں گے یہ دونوں باتوں کا تقابل کیا ہے؟ تو بندہ بھی جو آنر ہوتا ہے وہ نہ ایک وفادار آدمی ڈھونڈتا ہے. اللہ جل شانہ جو پوری کائنات کے آنر ہیں، انہوں نے بھی سب سے زیادہ خوبصورت ترین اور وفادار ترین اور اللہ کے خاص میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے. وہ پوری اس کائنات کے، اب میں کیا عرض کروں بیٹا، میں کیا عرض کروں، میرے پاس کوئی لفظ نہیں، کوئی لفظ بہت چھوٹے ہیں نا، چھوٹے لفظ حضور کے، یعنی چیف ایگزیکٹو کا لفظ اتنا چھوٹا ہے نا، میں کیسے کروں استعمال.
تو اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو سمجھیں کہ کسی کمپنی کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، جی ایم کہہ لیجیے، چیف ایگزیکٹو کہہ لیجیے، تو سی ای او، وہ جو ہے اللہ جل شانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا چیف ایگزیکٹو بنا رکھا ہے. تو میں اب لفظ اور ادب کی وجہ سے بولتا ہوں، سرور کونین، سرور کونین. اللہ دوسری پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور وہ اللہ جل شانہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور وہ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں تو اللہ کی منشا، وہ اللہ کے ترجمان ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی یہ ملٹری کا اسپوکس مین ہے، یہ کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کا اسپوکس مین ہے. اسپوکس مین کس کو کہتے ہیں؟ ترجمان کو، جو اپنی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے. یہ اللہ کے ترجمان ہیں، اور اللہ کے ترجمان کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ. رسول اللہ، رسول میسنجر کو کہتے ہیں، پیغامبر کو کہتے ہیں، جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبدہ و رسول، عبد کے پردوں تلے آپ کا حسن چھپا دیا گیا ہے. تو وہ ممکن نہیں ہے کہ اگر وہ حسن دکھا دیا جاتا تو کوئی آدمی چہرے کی تھا. بس صحابہ نے پوچھا، بس تابعین نے پوچھا، سچی بات ہے، بڑی مسترد بات ہوں، بس تابعین نے پوچھا صحابہ سے کہ ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تھا، تو بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسے تھا؟ ان میں سے بعض احباب نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے، پر ہماری آنکھیں نیچے جھک جاتی تھیں، تاب نہیں لا سکتے تھے ان کی حسن اور جمال اور ان کے وقار اور جلال. ان کا جو چہرے پہ جو ایک مہتاب اور ایک سورج اور مہتاب بھی شرما جائے، وہ جو چمک رہا تھا اس کی ہم تاب نہیں. ہم نے تو حضور کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھی نہیں. آپ نے دیکھا تھا کبھی مجھے ایک منسٹر ملے تو وہ بڑے نیک تھے، تو کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ نے نیکی کیسے آئی؟ کہیں گے باپ کی وجہ سے. کہ میرے باپ نے کہا میں نے ساری عمر نماز نہیں چھوڑی، شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، تم نے بھی یہی کرنا ہے. بڑے اللہ ان کو پچھلے دنوں انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اچھا بتانا چاہتا ہوں جو قابل غور بات جو میں نے ان سے لی، کہیں گے حضرت میں یہی گورا گلی سے پڑھا، لیکن ان اسکولوں میں بھی پڑھنے کے بعد میرے اندر جو باپ کا خوف تھا، اور خوف بشکل ادب وہ ایسے تھا کہ میرا باپ مجھے جب بلاتا تھا تو میں باپ کے سامنے حاضر ہوتا تھا، اور کبھی میں نے باپ کے ساتھ آنکھ ملا کے بات، کبھی آج تک کہنے میرے باپ 15 سال کی عمر میں تہجد شروع کی، 14 یا 15، اور 70 سال تہجد پڑھتے رہے. یہ ان کا بیٹا 70، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں سیاست میں، 70 سال یعنی کہہ لیے میرے باپ تہجد پڑھتے رہے. اچھا میں نے کہا آپ نے یہ جو اچھی عادتیں کہاں سے لی؟ کہ ان کے باپ سے لی. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں میں نے باپ کی طرف زندگی میں کہتے میرا باپ ان کے کمرے میں سویا ہوتا تھا تو ہمارے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ باہر کوئی دروازہ زور سے مارتے. ادب. اور یہ تھے کہ ہم بجی کے کمرے میں کبھی نہیں جاتے تھے. ہماری ماں کہتی تھی وہ بلا رہے ہیں، جب بلا رہے ہوتے تھے تو ہم کبھی کرسی پہ جا کے نہیں بیٹھتے تھے، ہم کھڑے رہتے تھے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے. تو یہ تو خیر ایسے باپ اور ایسے بچوں کی کیا بات ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتے تھے ادب کی وجہ سے. تو میں عرض کروں کہ اب ذرا دوبارہ اسی کے پر واپس آئیے. وہ کمپنی کا جس کی خربوں پتی کمپنی ہے، تو اس نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا ہے، اور پتہ یہ کہتے ہیں بڑی کامن سینس کی بات ہے، سب اس کے تابع ہو جائیں، نظام چلے نہیں سکتا. آپ کو بیٹا میں ایک چھوٹا سا وہ چلا رہا ہوں، یعنی میں نظام چھوٹا سا آرٹس ایجوکیشن کمپلیکس. تو بیٹا اس میں نے جن لوگوں کو سمجھیں کہ ایک شورا بنائی میں نے، اور ایک میں نے ایکڈیمک کونسل کہہ لیں،
اسی طرح میں نے ایک اس کا پرنسپل بنایا، ایک میں نے اس کا یعنی اکیڈیمک کونسل کا چیئرمین کہہ دیجیے جو بھی۔ اب میں نے یہ کہا، اب میرا اسٹاف ممبر تو تقریباً ماشاء اللہ کوئی 40-45 سے تو زیادہ ہی ہیں جو صرف لیکچرز ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا بتانا آپ کو چاہتا تھا کہ میں نے کہا اسٹرکٹلی فالو کرو ان کو، اچھا جو بھی ہے بس ان کو فالو کرو۔ اچھا بیٹا یہ مجھے پتا تھا کہ بعض اوقات ایلڈرس کے یا سینئرس کے جو ڈیسیژنز ہیں ان میں پرابلم آ سکتی ہے، لیکن میں نے کہا نظم نہیں چاہتا۔ آپ جب امیر کی اطاعت نہیں کرتے، آپ شریعت میں دیکھ لیں امیر کی اطاعت، اور ادھر دیکھ لیں فوج میں اپنے چیف آف اسٹاف کی اطاعت، اور ادھر دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے اطیع اللہ و اطیع رسول کے ساتھ کیا فرمایا، اولو الامر، کہ جو حاکم ہے ان کی اطاعت، ٹھیک ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ کہیں تو ان کی اطاعت۔ تو اس لیے وہ یعنی نظام میں نے جو وہاں قائم کیا، تو میرے نظام کے جو کامیابی میں اصل تو اللہ رب العزت جی کا اذن تھا کہ میرے ہاں سارے ایک مرکز کے جمع ہو گئے اور ایک بڑے کی اطاعت کرنے لگے، اور میرے ہاں اس اطاعت کے خلاف کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک نظام ہے جو کامیابی کے ساتھ چلتا ہے، اور اگر بھانت بھانت کی بولیاں ہوں اور اگر علیحدہ گروپنگ اور سیاست چلے، کوئی کسی کی مانے کوئی کسی کو بڑا سمجھ لے، بڑے مختلف ہو جائیں، تو پھر تو گروپس بن جائیں گے، ایسے میں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جن اداروں میں سیاست اور گروپنگ ہوتی ہے، پارٹیاں بازی ہوتی ہیں، تو ہم نے اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے اس کے احترام کیا کہ ہمارے ایسے صالحین اور نیک علماء کرام اور پروفیسر لیکچرز مل گئے ماشاء اللہ، کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو سونے میں تول دیں تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا اطاعت کرو، تو چیف ایگزیکٹو کہتا ہے اطاعت کرو، فالو۔ اچھا مثلا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنا کچھ اس کے ساتھ مس بہیو ہوا، یعنی کسی ایک کمپنی میں، تو میرے پاس آیا، تو میں نے اس کو تھوڑا سا کہا کہ آپ اس طرح پراپر چینل جائیں۔ جب اوپر کے چینل میں گئے تو ہم کہتے ہیں واپس جاؤ، اسی کو راضی کرو جو تمہارا مینیجر ہے۔ تو ضابطے رسول یہی ہوا کرتے ہیں۔ تو خیر دنیا میں تو یہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ پوری کائنات کا میں مالک تبارک الذی بیدہ الملک، کہ میرے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ اکبر، اب کرنے کی کیا بات ہے، کورونا سے گزرتے ملکوت کل شیء، تو پوری کل شیء، بیٹا اس شہر میں چھوٹا سا ایک مائکروسکوپک اسٹرکچر کرونا نہیں آتا، بیٹا اپنی کرسی کو لے آئے، اس میں کرونا نہیں آتا، اس میں کرونا تو آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رب کہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، یعنی تم اس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہ، تو اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ اس رب نے کہا کہ میں پورے کائنات کا اونر، میں نے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ مجھے کوئی زیادہ کوئی جو لٹری بندہ ہوگا اس سے کوئی بہتر لفظ بنا دیں، میں نے ان کو سرور کون ہے، میں نے ان کو بادشاہ، شہنشاہ، بادشاہ کیا ہوتا ہے، بس یہ میرے بادشاہ کے لوگوں سے بیٹا عوام کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں نے ان کو رسول، اپنا میسنجر، میں ان پہ ٹوٹل ریلائی کرتا ہوں، میرا ان پہ ٹوٹل اعتماد ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں وہ وہی بات ہے جو میری مطلب کی بات ہے، یہ مجھے انٹرپریٹ کرتے ہیں، یہ میرے ترجمان ہیں، یہ میرے اسپوکس مین ہیں، یہ میری ترجمانی کرتے ہیں، یہ میرا منشا اور کرتے ہیں، یہ کھاتے بھی میری اس طریقے سے کھاتے ہیں جو مجھے پسند ہو، اس طریقے سے چلتے ہیں جو مجھے پسند ہو۔ میں نے ان کو انتہائی خوبصورت اپنی مرضی سے ان کا جسم مبارک اور ان کا قلب اور دل و دماغ بھی کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ بنایا ہے، میں نے ان کا جسم بھی سب سے خوبصورت بنایا ہے، میں نے ان کی عادات شریفہ بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، انک لعلی خلق عظیم، میں نے ان کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر پیدا کی ہے، تو ان کا خلق سب سے بہتر ہے۔ تو دیکھو میری بات سنو، میری بات سنو، میں رب ہوں،
میں رب ہوں، میری بات مانو. یہ کہ میں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے فتبعونی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں میری، مجھے فالو کرو. بس ہے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے فالو کرو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کا حکم دے دیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. اور فرمایا کہ جس نے حضور کی اطاعت کی فقد، اس نے اطاعت کی اللہ کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو لہذا میری اطاعت کا تمہیں کیسے پتہ لگے گا کہ جب میں چھپا بیٹھا ہوں اور میں غیب میں ہوں، یؤمنون بالغیب، تو میری اطاعت کا تمہیں پتہ لگے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. تو سنو میں تمہیں ایک حکم دیتا ہوں. تو بیٹا یہ ساری قرآن کی آیت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے میں نے یہ ساری کہانی بنائی ہے اور یہ ساری میں نے کلام کی ہے. وما آتاکم الرسول، یہ میرے محبوب، یہ میرے ٹرسٹ ورزی، یہ وہ کہ جن پر میں اعتماد کرتا ہوں، کہ جو جن پر میں نے مکمل اعتماد کیا ہے، اور وہ میرے محبوب بھی ہیں، میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں، مجھے اس پر اعتماد بھی ہے، اور میں ان کی حفاظت بھی کرتا ہوں. اور میری منشا کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے. میں ان کے کلام کی بھی حفاظت کرتا ہوں، اور ان کے پر وحی آتی ہے. وہ جو تمہیں کہیں، وہ جو تمہیں کہیں، وہ جو تمہیں کہیں فخذوہ، اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو کر ڈالو. یہ ہے ڈوز، اس کو یہ پرفارمنس، یہ ادائیگی، یہ عوامر امر کی جمع، یہ ہے اقامات الہیہ، یہ ہے حکم. میرا حکم یہ ہے. میں جو تم سے چاہتا ہوں کہ فجر میں وہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، چلو مسجد کی طرف نماز پڑھو. محبوب نے تمہیں یہ بتلا دیا ہے کہ فجر کے وقت میں چاہتا ہوں کہ تم سجدہ کرو، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت. یہ محبوب نے تمہیں بتلا دی ہے اور حکم دیا ہے محبوب نے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرو، اس کے اوپر انشٹ نہ کرو، کٹوجتی نہ کرو، کیوں کا لفظ نہ استعمال کرو، اس کے اوپر عقل کا استعمال نہ کرو. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو نبی جو میرے ٹرسٹ وردی ہیں اور جو میرے رسول ہیں اور جن کو میں نے بنا کے بھیجا ہے اور جو براہ راست جن کو میں دیکھ رہا ہوں اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر وحی بھیج رہا ہوں اور وہ میرا قرآن بھی لے کے نازل ہو رہے ہیں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، اس کو فالو کر لو گے، اس کو فالو کر لو گے جو بالکم اللہ تم سے محبت کرے گا. اور سنو دوسری کمانڈمنٹ، پہلا حکم یہ ہے کہ جو تمہیں کہا جائے اس پر عمل کرو فخذوہ، اور دوسرا عمل کیا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا. دیکھو نبی تمہیں جس چیز سے روکیں، یہ میرا محبوب، یہ میرا رسول، ٹھیک ہے، یہ میں نے ان کو تم پر حاکم مقرر کیا ہے، تمہارے دل و دماغ پر حاکم مقرر کیا ہے، ان کی اطاعت تم پر لازم اور واجب ہے. جو نبی جس چیز سے تمہیں روکیں، وہ تمہاری خواہشات نفسانی کو کتنی بھی مرغوب کیوں نہ ہو، تم اس کو چھوڑ دو، تم اس کو چھوڑ دو. نبی تمہیں کہیں زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، کینہ حسد بغض چھوڑ دو، لوگوں کی دل آزاری کرنا، چغلی کرنا، تمسخر اڑانا چھوڑ دو. نبی تم سے کہ حرام بے چھوڑ دو. تو نبی جس چیز کو تمہیں چھوڑنے کا حکم دے اس کو تم چھوڑ دو، اور جس چیز کے کرنے کا حکم تمہیں کہیں تم اس کو کر لو. تو بیٹا جو کرنے کے کام آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں عوامر، امر کی جمع، اور جو چھوڑنے کے کام آتے ہیں انہیں کہتے ہیں نواہی، ڈو اینڈ ڈونٹس. بس جو تمہیں کہیں تم نہ اس پر عمل کرو، اور جو تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. بس بیٹا نبی نے نا انٹرنیٹ سے روکا ہے، فحاشی سے روکا ہے، رفض و سرود کے محافل سے روکا ہے، بے حیائی کی باتوں سے روکا ہے، بے حیائی کی باتوں سے روکا ہے. اگر کوئی عورت، اگر کوئی میاں بیوی
آپس میں تعلق پیدا کریں جو بشری حقوق ہے، اور اس کے بعد اس کو دوسروں کے ساتھ بیان کریں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ نے اسے روکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ میاں بیوی کی خفیہ باتوں کو بیان کرنا یہ اللہ نے ممنوع قرار دے دیا ہے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور جو بے حیائی کی باتیں جو انٹرنیٹ اور ہمارے کالج یونیورسٹیز میں چلتی پھرتی ہیں، ان تمام بے حیائی کے امور سے اور بے حیائی کی باتوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، ان سے تم رک جاؤ، اور اگر تم ان سے نہیں رکو گے تو تمہیں مہلت دی جائے گی، پھر نہیں رکو گے تو تمہیں مہلت دی جائے گی، پھر تم 40 میں آ جاؤ گے، پھر تمہارے بالوں میں سفیدی آ جائے گی، اس کے کچھ دیر کے بعد تمہاری قوتیں ڈکلائیں، پھر تم نہیں رکو گے تو اب تمہاری برکتیں چھن جائیں گی، پھر تم اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ ہماری برکات چھن رہی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن تم اتنے بیوقوف ہو کہ تم نبی سے ٹکر لے رہے ہو اور نبی کی باتوں کو چھوڑ رہے ہو، اور جن چیزوں سے نبی نے منع کیا ان کو اختیار کر رہے ہو، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو تم نہیں کرتے۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ کی ادائیگی تم نہیں کرتے، فرمایا کہ تم عورتوں کی وراثت دے دو، ان کو ادا کر دو، مختلف سے لے کے ہم چلتے پھرتے ہیں۔ تو بس آج کی جو میری ایک ڈسکرپشن تھی وہ یہ تھی کہ جیسے کوئی بادشاہ یہ کہے ملک کا کہ یہ میرا لا ہے اور یہ میرا وزیر اعظم ہے، میں نے اس پہ اعتماد کیا ہے، جو یہ تمہیں کہے تم اس کو فالو کرو، جو تمہیں یہ کہے کہ تم ان سے رک جاؤ، میرے پاس آنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، میرے پاس آنے کا یہ طریقہ ہے کہ میرے اس وزیر اعظم کو خوش کرو اور میرے تک آؤ، اور اگر تم میری مخالفت کرو گی اس کی تو پھر میں اس سے کچھ امید نہ رکھنا۔ اللہ جل شانہ تک رسائی کا سارے راستے بند ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے، اور اس راستے کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس میں اتنی ہی بات کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں سے وہ چیزیں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ پوری کائنات کے بعد از خدا بزرگ تو اس کا مختصر، بعد از خدا بزرگ تو اس کا مختصر، تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کرو، محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ڈالو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو جو حرام ہے حضور کی روکنے پر رک جاؤ، اس پر تمہیں ایمان کی علاوت ملے گی۔ اور یہ بات کہ تم اپنی خواہشات نفسانیہ کا یعنی خون کر دو، اللہ جل شانہ تمہیں کیا دیں گے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات نفسانی کا خون کیا اور نبی کی اطاعت کر لی تو وہ اللہ جل شانہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور وہ اس خوف سے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اس کو ڈر لگا اس بات سے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں۔ تو بس یہی آج کے لیکچر کا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رجوع اللہ کرو تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں سے وہ تمام کبیرہ گناہ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دے اس کو مٹا۔ عموماً علماء کرام جب یہ بات کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہ بات واضح نہیں کی جا رہی کہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے۔ بیٹا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو، اپنی بیوی سے اور اماں سے پوچھو کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اہل علم سے دریافت کرو کہ یہ جو چیز ہماری ہے، یہ جو دکان چلانے کا طریقہ ہے، یہ جو بے فاسد تو نہیں، باطل تو نہیں، خلاف شرع تو نہیں، سود تو نہیں آ رہا،
سود تو نہیں آ رہا ہے ہمارے اس یعنی کاروبار کے اندر، کوئی بے خلاف شرع تو نہیں، ہمارے معاملات میں کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، ہم شادی بیاہ میں کسی کی تبذیر تو نہیں کرتے، ہمارے یہاں میوزک، راگ، گانا، ڈانس، ہمارے یہاں بے پردگی اور نگاہوں کی یعنی حفاظت نہ ہونا، یہ ساری چیزیں کیا وجہ تو نہیں بن رہی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے روٹھ گیا اور اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا؟ جب اللہ چہرہ پھیر لے گا تو تم ہی کو بتاؤ کیا ہو جائے گا؟ کسی کمپنی کا جنرل مینیجر تمہارے سے چہرہ پھیر لے تو تمہاری ساری فیسلٹیز ختم ہو جاتی ہیں، اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں فارغ کر دے، اور اس خوف سے تمہیں ساری رات نیند نہیں آتی، اور میں نے دیکھا اس خوف سے لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ چہرہ پھیر لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ میری بات سمجھتے ہوں گے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں کبیرہ گناہوں کو نکالیں اور ان چیزوں کو نکالیں، ہم اپنی چیزوں میں ہم اپنی چیزوں میں سے، ہم اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں، علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، علم دین۔ ہمارے ہیلتھ کے ٹیچر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کا انتظام کرنا چاہتے ہیں کہ جو شارٹ لیکچرز ہم سے لے لیں، یعنی دو تین مہینے کے، اور وہ شارٹ لیکچرز جو ہیں وہ ان کو فائدہ ہوگا کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ حلال و حرام کیا ہے، غسل کے مسائل کیا ہیں، طلاق۔ اب ایک شخص نے کہا کہ میں نے میرے بھائی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اب اس کے بعد کہا میں نے طلاق نہیں دی، تو طلاق تو نہیں دے دی، یعنی سب کے سامنے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس نے کہا میں نے نہیں دی۔ جب اس نے ماضی میں کہہ دیا میں نے طلاق دے دی ہے تو اس کو یہ سمجھ نہیں تھی۔ میں نے کہا بھائی تین میں سے ایک موقع ختم ہو گیا، طلاق ہوگی، اب رجوع کر لو اس کی۔ کہتا میں نے دی نہیں، اب وہ ایک طلاق دی تھی اور دوستوں کے سامنے کہا تھا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ بہرحال یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ دین کو سیکھیے۔ اللہ جل شانہ نے شاید فرمایا کہ میرے نبی جو تمہیں دیں اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اور جسے تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس طرح کا تھا بس دبائیں۔ اچھا جی، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو پیارے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ، 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 پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، پیارے اللہ تو ہی تو، ہر طرف تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، اللہم صلی علی سیدنا۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، اللہ جتنے بھی سن رہے ہیں، اللہ العزت ان کے قلوب میں، اللہ ان کے قلوب میں، ان کے قلوب میں اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت پیدا فرما،
اللہ ان کے قلوب میں اللہ ہدایت کا نور داخل فرما دے، اللہ ان کے قلوب میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنا قرب و طلب پیدا فرما دے، یا اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں، مقبول ترین بندوں میں شامل فرما دے، اللہ رب العزت ان کو دین سے واپس نصیب فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے اور ان میں دین سے معلوم نہ کیجیے رب العزت۔ اللہ رب العزت آپ سے درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دین کے جتنے بھی پروگرام ہیں اللہ رب العزت ان کو کامیاب فرما دیجیے، اللہ رب العزت رب رضا کا عالم جاری ہو، تو زبان میں کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رضی اللہ عنہ۔ آمین آمین۔